یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، ہاں مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی ڈھارس، اس سے بڑی تسلی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ کا کوئی بندہ مکمل یقین کے ساتھ کہتا ہے نا اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر اسے کچھ بھی بڑا نہیں لگتا، نہ مشکلیں، نہ تکلیفیں، نہ آزمائشیں، نہ رکاوٹیں اور نہ ہی لوگوں کی سازشیں۔ جب بھی آپ کا دل ان سب سے خوف زدہ ہو، پریشان ہو، تو اپنے دل کو سمجھا دینا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی خصوصیات کچھ اس طرح بیان فرمائی ہیں کہ صابرین کبھی سوال نہیں کرتے، شاکرین مصیبت کو لطف و کرم سمجھتے ہیں، عابدین سر نہیں اٹھاتے، خاشعین صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، صالحین ہر نیکی دریا میں ڈالتے ہیں، متقین ہر برائی سے دور رہتے ہیں، قانتین کو جو بھی مل جائے کافی سمجھ لیتے ہیں، ساجدین باطل کے سامنے جھکتے نہیں، عاشقین اپنا سب کچھ وار دیتے ہیں، مومنین پتہ ہے کون ہیں؟ جن میں یہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ مومنین کہلاتے ہیں۔ ایک مومن اپنے دکھ دوسروں سے بیان کبھی نہیں کرتا، وہ فقط اللہ ہی کو اپنی کہانی سناتا ہے، اللہ ہی کے سامنے روتا ہے اور اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے۔ جو چیزیں آپ کو ناممکن لگتی ہیں نا، وہ اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہیں، بلکہ ناممکن ذریعوں سے راستے نکالنا تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ، یوٹیوب پر اس واقعہ سے متعلق کافی ویڈیوز موجود ہیں۔ یہ ایک ڈاکٹر کا واقعہ ہے جو سعودی عرب سے ہیں۔ ان ڈاکٹر صاحب کی فلائٹ کو کسی ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈ کرنا پڑا کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے۔ اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے انہوں نے باقی کا سفر ایک گاڑی پہ طے کیا۔ گاڑی پر کچھ سفر طے کرنے کے بعد ایک دم سے آندھی طوفان آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، جس کی وجہ سے مزید سفر کرنا ممکن نہ ہو سکا۔ گاڑی کو ایک روشنی کی طرف موڑا جو کہ ایک بوڑھی عورت کا گھر تھا، اور وہاں انہوں نے پناہ لی۔ وہ عورت ان کی جتنی خاطر تواضع کر سکتی تھی وہ کی۔ وہ خاطر تواضع کے دوران اپنے لبوں کو مسلسل جنبش دے رہی تھیں، یعنی کوئی دعا مانگ رہی تھیں۔ تو ڈاکٹر نے ان سے پوچھ لیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا یتیم پوتا ہے جو کہ لا علاج ہے، اس کا علاج صرف ایک ہی ڈاکٹر کر سکتا ہے جس تک میری رسائی ناممکن ہے۔ انہوں نے بڑھیا سے ڈاکٹر کا نام پوچھا۔ جیسے ہی بڑھیا نے نام بتایا تو وہ زارو قطار رونے لگے، کیونکہ وہ ڈاکٹر وہ خود ہی تھے۔ جب کوئی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے نا، تو وہ اپنی مدد اس طرح سے کرتا ہے، جن تک آپ کی رسائی نہیں ہوتی ان کو وہ آپ کے پاس لے آتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے بے مثال محبت۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی مدد کرنا چاہتا ہے اور اپنے بندے کا تحفظ چاہتا ہے تو وہ سمندر میں مچھلیاں بھیج دیا کرتا ہے۔ جب یونس علیہ السلام کو کسی غلط فہمی کی بنا پر کشتی سے سمندر میں گرا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی بھیجی جو یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ یونس علیہ السلام صبر اور شکر کے ساتھ اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے، جہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کو کئی اندھیروں کا سامنا تھا۔ رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔
ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے کیسے اپنے رب کو پکارا، کیا دعائیہ کلمات پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت قرآن پاک میں آیت کریمہ کے نام سے موجود ہے۔ اس آیت کریمہ کا اثر دیکھیے کہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پہ اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں تو زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، تو کیا یہ میرا رب ہی نہیں ہے کہ جس نے اتنی مدت تک زندہ رکھا جہاں زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا؟ بس کبھی اللہ کی رحمت کے ساتھ اپنی مشکلات کا موازنہ نہ کرنا۔ آپ کی مشکلات چاہے جتنی بھی بڑی ہیں اس کریم ذات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ جتنی بھی بڑی مشکل میں ہیں، آپ جتنی بھی بڑی تکلیف میں ہیں، آپ جتنی بھی بڑی پریشانی میں ہیں، آپ اس آیت کریمہ کا ورد کر کے دیکھیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب جب ممکن ہو آپ اس کا ورد کریں، پھر اس آیت کے معجزات دیکھیں۔ آپ کی زندگی میں ایسے ایسے معجزات ہوں گے کہ جو آپ کے وہم و گمان سے بھی بالا تر ہوں گے۔ جب تم اللہ کو مکمل یقین کے ساتھ پکارو گے، مکمل یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو گے، تو تمہارے لیے اللہ کی مدد اور غم، آزمائش اور کرب سے نجات بہت ہی قریب ہے۔ تکلیف سے نجات کا سورج طلوع ہوا ہی چاہتا ہے۔ بس تم اللہ سے ڈرو، اس کے ساتھ حسن ظن رکھو۔ تم اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھو گے اسے ویسا ہی پاؤ گے۔ یاد رکھو اللہ اپنے اس وعدے سے کبھی انحراف نہیں کرے گا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب آپ کو ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آ رہے ہوں، جب آپ کو کہیں سے کوئی بھی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، جب آپ کے سامنے امید کی کوئی بھی کرن باقی نہ رہے، جب آپ کو ہر طرف سے حالات مخالف نظر آ رہے ہوں، جب ہر طرح کے طوفان کا رخ تمہاری طرف ہو، تو اس لمحے مایوس مت ہونا۔ آیت کریمہ کا ورد کرنا، سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے، راستے کی ساری دیواریں گرا دی جائیں گی، اور تمہاری طرف بڑھنے والے تمام طوفان تمہیں کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ وہ وسیلے وہاں سے بنائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ بس یاد رکھنا، دعائیں ہمیشہ کامل یقین مانگا کرتی ہیں۔ دعائیں وقت بھی مانگتی ہیں اور صبر بھی مانگتی ہیں، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو ماضی کے تمام رنج و الم، تمام تکالیف تمہارے ذہن کے کرتاس سے مٹا دیے جاتے ہیں، ایسے مٹا دیے جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ دعا ہے اس پاک پروردگار سے جو ناممکنات کو ممکنات میں بدلنے والا ہے، وہ رب جو غیبی مدد اور معجزے بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر دیر نہیں کرتا۔ وہ کن کہتا ہے اور پھر سب کچھ ہو جاتا ہے، پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ وہ رب تمام غمزدہ لوگوں کی ایسے مدد فرمائے کہ وہ ماضی کے تمام غم بھول جائیں اور سجدہ شکر میں گر پڑیں۔ آمین یا رب العالمین۔